الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا هادينا ومرشدنا ومطيعنا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين حمد تعداد اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود برات سید وجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرایا تو کیوں کرایا، کیا وجہ ہے؟ رب کائنات آپ نے حبیب کو پوری کائنات کی سیر کروائی اور آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ دکھایا، سب کچھ دکھایا۔ اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں، علماء کرام نے بیان کی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرایا۔
میلاد کا معنی ہوتا ہے آنا، معراج کا معنی ہوتا ہے جانا، یعنی جب آئے دنیا میں تو اس کا نام میلاد رکھا گیا، یعنی آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ آسمانوں سے اللہ رب العزت کی طرف گئے تو اس کا نام معراج رکھا۔ تو رب کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرایا، تو کیوں کرایا، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آپ کی امت کے گناہ لے کر آیا ہوں، جو دنیا کے اندر رہ کر ہی آپ کی امت آپ گناہ کرتی ہے، وہی گناہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اپنی امت کے آپ گناہ دیکھیں۔ جب آپ کعبہ شریف میں بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے دنیا کے اندر گناہ کیے ہوئے، یعنی جو فسق و فجور تھا، جو رشوت خوری تھی، جو سود تھا، جو زنا تھا، جو کچھ بھی تھا، جو بھی گناہ والدین کی نافرمانی تھی، وہ سب کے سب میرے آقا کی دربار میں پیش کی۔ پیش کرنے کے بعد جب میرے آقا نے یہ دیکھنے کے بعد دل کے اندر پریشانی ہوئی، غمگین ہوئے کہ میری امت اتنی گنہگار ہے، میری امت اتنی گنہگار ہے، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس پہ عمل نہیں کر رہی، اس سے ہٹ کر یعنی گناہ کی طرف جا رہی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا اس کو اپنا رہی ہے، جس چیز کا حکم اللہ رب العزت اور پیارے محبوب نے حکم فرمایا اس کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوئے تو رب کائنات نے پیارے محبوب کی پریشانی دیکھ کر برداشت نہ کی۔ جب محب آپ نے محبوب کی پریشانی دیکھتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے بھی آپ نے محبوب کی پریشانی دیکھ کر کہا کہ اے محبوب کے لا تحزن، کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ رب کائنات اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ میری امت کے اتنے گناہ ہیں، ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب، ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ آپ اپنا لیں تو آپ کی امت کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا رب کائنات بتاؤ کہ وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب کہ اگر ساری رات آپ جاگے میں اللہ کی عبادت کریں تو میں آپ کی امت کے گناہ بخشوں گا۔ تو محبوب اتنا مہربان ہے اپنی امت کے لیے، اتنا رحمت للعالمین ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ مانگنے کے لیے میں اللہ کے دروازے پر آئے، میں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، وہ مانگتے گئے میں دیتا گیا ہوں۔ صرف میرا آخر زمان نبی ہے، اس کو یہ کہا ہے محبوب کہ تو میرے پاس نہ آنے کی ضرورت ہے، جہاں تو بیٹھے گا وہاں کا قرآن بھیج دوں گا، تو چلتا جائے گا، پیچھے میرا قرآن آتا جائے گا، تو مانگتا جائے گا، میں اللہ رب العزت تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب کہ اگر ساری رات جاگے تو آپ کی ساری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا رب کائنات یہ بات مجھے منظور ہے، میں اپنی امت کے لیے یہ گناہ ہے ان کو معاف کرانے کے لیے میں ساری رات تو جاگ سکتا ہوں، پر آپ جو امت کو جہنم کے اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جب آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے، کچھ وقت گزرا، آپ کو پھر تکلیف ہونی شروع ہو گئی،
پنجلیاں آپ کی سوج گئی، پاؤں آپ کے سوج گئے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا محبوب تو اپنی امت کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے، پر میں اللہ رب العزت سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میرا محبوب ہو کر اور جس کو میں نے پوری کائنات جس کے لیے بنائی ہے اس کو تکلیف میں دیکھوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب کہ ساری رات جاگنا چھوڑ دے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کہ اگر میں ساری رات جاگنا چھوڑ دوں کیا میری امت کی بخشش ہو جائے گی؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں۔ جب آدھی رات رب کائنات نے فرمایا آپ آرام فرمائیں اور آدھی رات آپ جاگے پھر بھی میں آپ کی امت کی بخشش کر دوں گا۔ جب آدھی رات گزر جاتے اس کے بعد کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے، پھر تکلیف شروع ہو گئی، پاؤں سوجنے شروع ہو گئے، پنجلیاں سوج گئی، پھر رب کائنات نے دیکھا کہ میرے محبوب کو اب بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ محب آپ نے محبوب کی تکلیف دیکھ کر کبھی برداشت نہیں کرتا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کو یہ تکلیف ہو میں اللہ رب العزت سے بات برداشت نہیں ہوگی۔ تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے باپ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ جب ساری رات جاگتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، میں اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہوئی تو یہ کہہ دیا کہ آدھی رات جاگے تو آدھی رات جاگتے ہیں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میرا محبوب کہ یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ ایسا کریں کہ ساری رات آپ آرام کیا کریں، الا قلیلا تھوڑا سا حساب جاگے، اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کریں، میں آپ کی امت کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کہ تم اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، اپنی امت کے لیے یہ تکلیف اٹھا رہا ہے، ساری رات کی بھی میں اللہ سے برداشت نہیں ہوئی، پھر آدھی رات کا حکم ہوا تو اپنی امت کے لیے آدھی رات بھی آپ نے برداشت کر لی۔ میں اللہ رب العزت سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی کہ میرا محبوب ہو کر یہ تکلیف اٹھائے، تو فرمایا قلیلا تھوڑی سی رات آپ جاگ لیا کریں، میں آپ کی امت کی بخشش کر دوں گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت معراج کی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اعلان کرایا کہ آپ نے امت کے گناہ دیکھے تھے غمزدہ ہوئے، غمزدہ ہونے کے بعد رب کائنات نے تسلی دی کہ لا تحزن میرا محبوب کے پریشان نہ ہو، یہ طریقہ بتلایا ہے تو تیری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ ابھی بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہے تو ایسا کر کہ آسمانوں پہ تشریف لے آ دیکھ کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہے یا میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کی رحمت دیکھ جائے میں مالک کی رحمت کتنی ہے۔ فرمایا کہ لو کان خطیئۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا، کہ اگر تیری ساری امت جتنی بھی دنیا کے اندر آئے، اگر ایک ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ گناہ کرتے کرتے زمین بھی بھر جائے، گناہ کرتے کرتے آسمان بھی بھر جائے، سات آسمان بھی گناہوں سے بھر جائے، تو میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا لو کان خطیئۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا، ان سب کے سارے گناہ اکٹھے کرتے انبار لگ جائیں گے، میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک
ایک ذرہ قطرہ آئے گا تو تیری امت کے سب گناہ دھل جائیں گے۔ میرا محبوب کے آسمانوں پر تشریف لیا، میں اللہ کی رحمت تو دیکھ کتنی وسیع ہے، تو آئے گا غمزدہ ہو کر جب واپس جائے گا تو خوش ہو کر جائے گا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو معراج اس لیے کرا۔ اور حکمت یہ بھی ہے، جب زمین و آسمان بننے کے بعد زمین و آسمان کا مناظرہ ہوا، زمین کہنے لگی کہ آسمان کہ میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر قسم و قسم کے درخت لگائے ہیں، قسم و قسم کے پھل فروٹ لگائے ہیں، قسم و قسم کے پھول لگائے ہیں، ہر چیزیں مجھ پر ہے کہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے مجھ پہ لگائی۔ آسمان کہنے لگا کہ سورج بھی مجھ پہ ہے، جس کی روشنی تم پہ پڑتی ہے تو تیرے دنیا کے درخت بنتے ہیں، چاند بھی مجھ پہ ہے، جس کی روشنی پڑتی ہے تو دنیا کے پھل فروٹ بنتے ہیں۔ آسمان کہنے لگے کہ یہ ستارے بھی میں آسمانوں پر ہیں، تمام کے تمام ہے۔ زمین کہنے لگی کہ بیت المقدس و بیت اللہ مجھ پر ہے، جس کا انبیاء علیہ السلام طواف کرتے ہیں۔ تو آسمان کہنے لگا کہ بیت المعمور مجھ پہ ہے، کہ تمام فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ زمین کہنے لگی کہ آسمان کہ میں تم سے بہتر ہوں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، جس کے لیے رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا، وہ امام الانبیاء مجھ پر آئے۔ میں فخر کر رہی ہوں کہ تیرے پاس کوئی ایسا نبی ہے تو بتا کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقون، کہ ایسا محمد جیسا کوئی اور محمد تیرے پاس آئے تو بتا کہ جس کے لیے ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنا دی، آج وہ مجھ پر آئے۔ آسمان خاموش ہو گیا، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ رب کائنات کہ وہ حبیب بھی آسمانوں پر بلا، ہمارے اوپر قدم لگا جائے، ہم فخر کریں کہ اے زمین کے جو محبوب تیرے اوپر جب رہا تھا آج مجھ میں بھی آیا، ایک قدم لگا دیا ہے، میں بھی فخر کروں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی دعا قبول کر لی، تو پیارے محبوب کے آسمانوں پہ بلایا تو فرمایا ایک حکمت یہ ہے کہ آسمان کی دعا قبول ہوئی تو پیارے محبوب آسمانوں پر گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتے مجھے یہ بتلاؤ کہ زمین کے اندر میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ رب کائنات وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے جو جھگڑے اور فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، قتل کرے گی، جس کو فجور کرے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتے جو مجھے خبر ہے جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں سے اس کی خبر نہیں، کہ تمہاری نگاہ تو فاسق و فاجر پر پڑی ہے، گناہگاروں پر پڑی ہے، میں اللہ کی نگاہ تو آخر زبان محمد رسول اللہ پر پڑی۔ تو فرشتے کہنے لگی کہ رب کائنات اس محبوب کو آسمانوں پر بلا آئے تو ہم بھی اس کا دیدار کریں جس کے لیے تو نے پوری کائنات بنا دیا ہے۔ آج فرشتے کہنے لگے رب کائنات جس کے لیے تو نے پوری کائنات بنا دیا اس کو آسمانوں پر بلا، ہم بھی اس کا دیدار کریں۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا تاکہ فرشتے دیدار کر لیں۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، 4 لاکھ سال گزر گئے تھے، فرشتے آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، ایک مسئلہ تھا اس کا حل نہیں نکل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں یہ مسئلہ تمہارا حل نہیں ہوگا، میرا محبوب آئے گا یہ مسئلہ تمہارا حل کر دے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ رب کائنات اس محبوب کو بلا، آسمانوں پر آئے جو یہ مسئلہ ہے، 4 لاکھ سال گزر گئے،
رہے ہیں، آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، تو پیارے محبوب کو بلایا گیا، جا کر فرشتوں کا مسئلہ سنا، سن کر پیارے محبوب نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو آسمانوں پر پیارے محبوب کو اس لیے بلایا گیا کہ آپ محبوب یعنی آسمانوں پر تشریف لے آئے، آسمان والوں کے مسئلے ہیں وہ بھی آپ نے حل کرنے ہیں، دنیا والوں کے مسئلے ہیں وہ بھی آپ نے حل کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان پر بلایا کہ اے محبوب تشریف لے آئے، اور فرمایا کہ ایک حکمت یہ ہے کہ جہاں کی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں کا تمنا رکھتی ہے، کیونکہ انسان کا جسم مٹی کا ہے، یہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ آسمانوں کا ہے، وہ آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ میرے آقا جو آسمانوں کے اوپر رہنے والے اللہ کے تجلی سے، اللہ کے روح سے جو آپ کا جسم بنا ہوا تھا، وہ اس کی تمنا اور خواہش رکھتے تھے کہ رب کائنات کہ میں کوئی وقت آئے تو آپ نے وطن کی طرف جاؤں۔ ہر آدمی اپنے وطن کی تمنا کرتا ہے، کہیں بھی چلا جائے، جتنی بھی عیش و آرام کیوں نہ ہو، اپنے وطن کی محبت اس کو ضرور آتی ہے۔ اگر آپ نے وطن میں بھی رہتے ہوئے ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے تو پھر بھی اس کو اپنے شہر کی یاد ضرور آتی ہے کہ میں نے زندگی یہاں گزاری ہے، میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، سب کچھ یہاں ہے، تو دل کے اندر اس چیز کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو آسمانوں پہ بنایا، آسمان میں رہے، زمین میں آئے تو تمنا ادھر کی تھی۔ ایک ملا ہے نا کبیر آلے کا، وہ نہ حیات النبی کا قید ہے، نہ وہ نور کا قید ہے، کسی چیز کا بھی قید نہیں ہے۔ آج میں نے اس کی تقریر سنی، اس نے کہا کہ انسان کا جسم 4 چیزوں سے بنتا ہے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے اور آگ سے۔ میرے آقا کا جسم نہ مٹی سے ہے، نہ اس پانی سے ہے، نہ اس ہوا سے ہے، نہ اس آگ سے ہے، کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ نور کے بنا، اس کے بغیر اور کوئی چیز نہیں۔ اس نے وضاحت نہیں کی، یہ کہا کہ میرے آقا کا جسم جو ہے نہ اس مٹی سے ہے، نہ اس ہوا سے ہے، نہ اس پانی سے ہے، نہ اس آگ سے ہے، صاف ظاہر ہے کہ میرے آقا کا جسم جو ہے وہ نور ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے تجلی سے میرے محبوب کا نور بنایا، تو آپ کی تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وطن کی یاد آتی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب کہ آپ اپنے وطن پر ضرور آئے، پر اکیلے نہ آئے، میں غلام اور نوکر بھیجوں گا، سواری بھیجوں گا، اس پر بیٹھ کر اپنے وطن کی طرف آئے اور آ کر دیکھے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ رب العزت میں کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، جب تو راضی ہو جائے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب میں راضی ہو جاؤں، پھر میں چین میری بند ہو جائے گی۔ اگر حیات دنیا کے اندر رہے تو ہماری ذہن آپ کے ساتھ رہے گی، کہ اگر آپ حیات قبر کے اندر چلے جائیں تو ہماری ذہن آپ کے ساتھ رہے گی، کہ آپ حیات برزخ کے اندر آئیں گے تو ہماری ذہن آپ کے ساتھ رہے گی۔ سوف یعطیک ربک، میں اللہ کی عطا تیرے ساتھ رہے گی، تم مانگتا جائے گا، میں اپنے کائنات تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرایا کہ آپ اپنی امت کے گناہ سے کر غم زدہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، زمین کو چھوڑ دیں، اپنی امت کو نیچے رہ دیں، اوپر آ جائیں، اللہ کی رحمت دیکھیں کہ کتنی وسیع ہے۔ یہ لوگانا خطیت ابن آدم، کہ جتنے گناہ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ آئے گا تو سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو معراج اس لیے کرایا، علماء کرام نے چند حکمتیں بیان کی ہے، جو آپ کو معراج اس لیے کرایا گیا کہ آپ کی
امت کے گناہ جو تھے میرے آقا دیکھ کر غمزدہ ہوئے. رب کائنات نے بلایا آسمانوں پر آئے رب کائنات کی رحمت دیکھیں گے کتنی وسیع ہے. تو پیارے محبوب ہر مقام پر آپ نے امت کو یاد کیا. معراج پہ گئے تو براق آئی تو پھر بھی آپ نے امت کو یاد کیا. سدرۃ المنتہا پر گئے تو پھر بھی آپ نے امت کو یاد کیا. اللہ کے سامنے جا کر بیٹھے تو پھر بھی آپ نے امت کو یاد کیا. کہ ایسا محبوب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے تو جو خود حق نے ہمیں پیغام دیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں. کیونکہ ہمارے گناہ جب آپ کے پاس جاتے ہیں دیکھ کر غمزدہ تو ہوتے ہوں گے کہ میری امت یہی گناہ کر ان گناہوں سے توبہ کرو اور بچو پیارے محبوب کی اطاعت کرو تاکہ پیارے محبوب ہمارے اوپر خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت میری امت نیک ہے گناہ گار نہیں ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پیارے محبوب کے ہر فرمان کے اوپر عمل کریں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.